اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کی آج 13 تاریخ ہے اور یہ ایام اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت، گناہوں کی بخشش، دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی ہے اور بندے سے تقوی کا تقاضا کیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقام پر، بلکہ اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے تقوی کا تقاضا کیا ہے۔ تقوی یعنی خدا کی راہ میں بڑھنا، تقوی یعنی اپنے باطن کو گناہ کی نجاست سے پاک کرنا، تقوی یعنی اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنا، تقوی یعنی امام زمان کی معرفت حاصل کرنا، تقوی یعنی اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا، تقوی یعنی مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے خدا کے راستے پر آگے بڑھنا، تقوی یعنی خود نیک بننا اور دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، تقوی یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، اہل بیت کی اطاعت و فرما برداری عملی اعتبار سے کرنا، قولی اعتبار سے نہیں۔ عامیانہ مفہوم لوگ یہ لیتے ہیں کہ قول کے اعتبار سے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہونا یہ کمال منزل نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے چاہنے والا عملی ہونا یہ کمال منزل ہے۔ اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے باطن کو نجس کر دیتے ہیں اور اہل بیت کا چاہنے والا اپنے باطن کو نجس ہونے نہیں دیتا ہے، پاک رکھتا ہے، اس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے، اس کا عمل پاک ہوتا ہے، اس کی رفتار پاک ہوتی ہے، اس کی گفتار پاک ہوتی ہے، اس کی سیرت پاک ہوتی ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب آدمی کی وفات ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سنتے ہیں، جن اعضاؤں سے اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، توبہ کے ذریعے سے اگر اس کا علاج نہیں کرتا ہے، یا پھر توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اگر اس نے اس کا علاج نہیں کیا تو اس اعضاء سے اتنی زیادہ بدبو آتی ہے کہ اس فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی نیکیاں کیا ہیں؟ انسان جن اعضاء سے بھی نیکی کو انجام دیتا ہے ان اعضاء سے خوشبو آتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے، نیک لوگوں کی نگاہ میں نیک نہیں، اہل بیت کی نگاہ میں نیک ہوگا، اور یقیناً جو اہل بیت کی نگاہ میں نیک ہوگا، خدا کی نگاہ میں نیک ہوگا، اللہ اسے لوگوں کی نگاہ میں بھی نیک بنائے گا۔ تو فرشتے اس سے قریب آتے ہیں، اس کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اس کے وضو میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہر نیک عمل میں فرشتے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جو نیک ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، نیکیاں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ اس کے جسم سے خوشبو پیدا کرتی ہے، اور خوشبو فرشتوں کو اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے، اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں۔ جیسے کہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے نکلنے والی بدبو لوگوں کو بدبو معلوم ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے خدا کے لیے، یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تعطروا بالاستغفار، کہ اپنے آپ کو معطر کرو، اپنے آپ کو خوشبو والا بناؤ۔ کیسے بنائیں گے آپ؟ بالاستغفار، استغفار کے ذریعے سے، اور اپنے باطن کو اور اپنے آپ کو بدبودار نہ بناؤ۔ آگے امام فرماتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے، گناہ انسان کے اندر بدبو پیدا کرتے ہیں۔
اگر کوئی چیز سڑ رہی ہو، خراب ہو چکی ہو، اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، اگر آپ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں تو وہ خراب ہوتے ہوتے ایک کنڈیشن اور ایک حالت اس کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سے بدبو نکلنے لگتی ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ کہ اسی طریقے سے وہ گناہ بھی ہیں کہ جن کی توبہ نہ کی جائے، جن کو استغفار کے ذریعے سے اپنے باطن سے نکال نہ دیا جائے، وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ انسان کے عمل کے اندر بدبو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ نیک فرشتے اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ ذرا سوچیں، جب فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت اس کے قریب جائیں؟ استغفار کے ذریعے سے، استغفار یہ صرف لقنت نہیں ہے، یہ ایسے لذت زبان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کردار ہونا چاہیے، عملی صورت ہونا چاہیے۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، خدا کی راہ میں مسلسل بڑھتے رہنے کا نام ہے تقوی۔ سابقون کی فہرست میں ہونا چاہیے۔ اہل بیت ہمیں سابق دیکھنا چاہتے ہیں، بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مسلسل حرکت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رکنے کا نام تقوی نہیں ہے، چلتے رہنے کا نام تقوی ہے، آگے بڑھتے رہنے کا نام تقوی ہے۔ جہاں انسان اس منزل پر آ جائے گا، ایک بہترین انسان ہو جائے گا۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان تمرین تقوی کا بہترین نمونہ عمل ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کروائیں خدا کی بارگاہ۔ لہٰذا یہ مہینہ ہمیں درک کیا، اس نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم درک کریں اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ بیکار فائدہ نہیں، اچھا فائدہ، لڑائی جھگڑے والا فائدہ نہیں، نیک فائدہ، لوگوں کے دلوں میں اپنی نفرتوں کو پیدا کرنے والا فائدہ نہیں، غیبت والا فائدہ نہیں، چغل خوری والا فائدہ نہیں، گناہوں سے دور رہ کر امیر المومنین کے غلام میں شریک ہونے کا فائدہ، امام زمانہ کی معرفت کا فائدہ۔ یہ مہینہ بہترین موقع ہے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا، بہترین موقع ہے یوسف زہرا کو سمجھنے کا، بہترین موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ماں کی جان اور اس ماں کی شان کا نام ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یعنی گلدستہ اس ماہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے امام زمانہ، لیکن ہم اپنے دلوں میں اس محبت کے گلدستے کو استغفار کے ذریعے سے سجائیں، اس کو معطر کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کر عزیزان کریں۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جان اور ہم اس ماہ میں مغفرت شدہ نکلیں۔ مغفرت شدہ کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنا، یعنی وہ مقام کہ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے امام کی نگاہ سے کھو دیا، خدا کی نگاہ سے کھو دیا، فاطمہ کی نگاہ سے کھو دیا، اللہ کی نگاہ سے کھو دیا، اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کا نام ہے مغفرت۔ اس مقام کو دوبارہ پانے کا نام ہے خدا کی بارگاہ میں باطنی اور حقیقی روزہ دار بنانا۔ عزیزان ہمارا مقام اہل بیت کی نگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارا مقام کم سے کم اہل بیت کی نگاہ میں محبت کرنے والا ہونا چاہیے، محب والا مقام ہونا چاہیے، محبت کرنے والا مقام ہونا چاہیے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں کم از کم اگر ہم ان کی نالین کے تلے میں لگے ہوئے غبار میں بھی اگر ہمارا مرتبہ شامل ہو جائے تب بھی یقیناً عزیزان گرامی ہم نجات شدہ ہیں۔ کہتے نا کہ جہاں پر گلاب رکھا ہو، گلاب کا پھول رکھا ہو یا گلاب کا پھول جہاں پر اگا ہو اس کے نیچے کی مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کم سے کم اگر وہی مرتبہ اگر ہمارا امام زمانہ کے سلسلے میں ہو جائے تب بھی عزیزان گرامی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہ مٹی بنا لیں کہ جو پھول کے نیچے ہوتی ہے اور جس کے اندر تھوڑی بہت خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب ہم یوسف زہرا کی معرفت کو حاصل کریں گے، امام زمان کی معرفت کو حاصل کریں گے۔ اور امام زمانہ کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب انسان عملی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے گا، امام کی خوشنودی سے قریب کرنے کی کوشش کرے گا۔
جب عملی طور پر امام زمانہ کے ظہور کے زمینے کو فراہم کرے گا، جب عملی طور پر امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے گا، جب عملی طور پر امام کی خوشنودی کے راستے کو تلاش کرے گا اور اس میں بڑھتا رہے گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان خوشنودی امام زمان، خوشنودی خدا، خوشنودی اہل بیت کا بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا اس ماہ سے فیضیاب اٹھائیں۔ اور آج 13 تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کی، خدا کی بارگاہ میں ایک عظیم موقع ہے دعائے مجیر کی تلاوت کرنے کا۔ 13، 14، 15 رمضان کو دعائے مجیر کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی۔ وہ دعا ہے جو جناب جبرائیل نے پیغمبر اکرم کو تعلیم فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ 13، 14، 15 کو اس کی تلاوت کیا کریں اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دیں۔ پیغمبر نے اس امت کو بھی تعلیم دی اور یہ تقاضا کیا کہ اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو سے اپنے آپ کو چھڑائیں نہیں، بلکہ اس دعا کی مسلسل تلاوت کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ دعا عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ دعا باطن کے گناہوں کی نجاست کو دھولنے کے لیے ہونا چاہیے، ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دعا باطن سے گریہ و زاری کی صورت میں باہر نکلنا چاہیے، جس میں بندہ مسلسل یہ کہتا ہے اجرنا من النار یا رب، اجرنا من النار یا مجیر، اے پناہ دینے والے پروردگار مجھے جہنم سے نکال، مجھے جہنم سے پناہ دے۔ مگر یہ لفظ کہنا نہیں ہے، دعا کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا، دعا عملی صورت کا نام ہے۔ دعا جب تک عملی صورت اختیار نہیں کرے گی اس وقت تک وہ باب اجابت تک نہیں پہنچے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں باب اجابت خدا تک پہنچے، قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں، تو ہمیں اس دعا کو عملی بنانا ہوگا۔ اجرنا من النار یا مجیر کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ایک بہترین موقع ہے اپنے دعاؤں کو عملی طور پر بنانا، اور یہ دعا اتنی عظیم ہے عزیزان گرامی، بہترین تحفے لے کر یہ دعا آ رہی ہے۔ اس دعا کے فائدے بہت زیادہ ہیں، قبولیت دعا، آفت اور بلاؤں سے نجات، بیمار کی شفا یابی کے لیے اس دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس وقت کرونا وائرس سے جو مختلف ممالک میں مومنین مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کے لیے دعائیں مجیر سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، اور اس دعا کے فائدے کیا ہیں؟ شفا یابی کے لیے بہترین دعا ہے، قبولیت دعا کے لیے بہتر، گناہوں کی بخشش کے لیے روایتوں میں موجود ہے کہ اگر درختوں کے پتوں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، اور اگر ہم نے عملی طور پر اس دعا کا مطالعہ کیا، خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کیا، تو یقیناً یہی دعا ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، یہی دعا اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، یہی دعا امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کافی ہے، یہی دعا تقوی کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد میں کام آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ میں مغفرت شدہ، توبہ شدہ شمار کر، اور اس ماہ میں عزیزان گرامی ہر آفت بلاؤں سے مومنین جہاں جہاں بھی ہونے محفوظ فرما، ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا